کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان کی فصل آئے گی، اللہ سب کی فصلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنی فصل کو کاٹو تو پھر اس کا قریبوں کا حق دو۔ وہاں کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا جھاڑ 10 من ہے، اگر اس کی زمین بارانی ہے، پانی آسمانی لگا، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا، تو پھر 10 من میں سے 1 من وہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اگر اس نے پانی قیمتاً لگایا، یعنی وہ نہری پانی مالیہ دے کے لگوایا یا ٹیوب ویل کے ذریعے لگوایا یا کسی طریقے سے کھینچ کے لگوایا، اس پہ اگر اخراجات آئے تو 20 من میں سے 1 من وہ اپنے فصل کی جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ میرے عزیز بھائیوں معیار اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے؟ تو اللہ نے سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 60، 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 60، 8 مدیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انما الصدقات، تمہارے جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ کس کو دینے ہیں؟ سب سے پہلے للفقراء، فقیروں کو۔ اب فقیر سے مراد یہ جو باہر نشہ کرتے ہیں، یہ جو پروفیشنل ہیں، جو مانگتے ہی ہیں ساری زندگی، نہیں۔ فقیر کی وضاحت قرآن نے خود کی سورۃ بقرہ کے اندر، کہا للفقراء، فقیر وہ لوگ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں روک لیے گئے اپنے دین اسلام کی وجہ سے، جس طرح برما کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، یا کہیں پہ بھی کسی کو اسلام کی وجہ سے محصور کر دیا جائے، اس کے جو ہے معاش کے ذرائع کو بند کر دیا جائے، تو یہ سب سے پہلے فقر میں یہ لوگ آتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا اتنا لاغر جسم ہے کہ وہ بیچارہ مزدوری نہیں کر سکتا، یا بیماری نے اسے توڑ کے رکھ دیا کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ دوسرا فقیر وہ ہے، پہلا احصروا فی سبیل اللہ، دوسرا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور تیسرا سفید پوش، مانگتا نہیں، دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے من الاغنیاء، یہ تو غنی آدمی ہے، نہ تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن ان کے چہروں کی پریشانی دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے اس کو کوئی دکھ ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں حکم ہے، پہلی بات تو جب گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس میں کچھ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اپنے پڑوسی کے لیے، کہ ہمارے گھر میں تو بڑی خوبصورت خوشبوئیں آئیں، بنے ہوئے گوشتوں کی اور بے شمار لوازمات کی، اور ہمارا پڑوسی جو ہے ایک گلاس پانی کے لیے بھی ترستا ہو، تو پھر اس بات پہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے کھایا، تیرے بچے تو سیر ہو گئے، تم نے بڑا ہوا پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال نہ آیا۔ اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی، ہمیں احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں دیتے رشتہ داروں کو۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، جو صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کا سب سے زیادہ اجر اس بندے کو ملے گا جو اپنے سب سے قریبی عزیز کو دیتا ہے۔ اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک ثواب جو آپ نے صدقہ کیا، دوسرا ثواب آپ نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کا حق پہچانا، اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی عام مسکین کو دیں گے، عمومی طور پہ بھائی پوچھتے ہیں کیا بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اگر بھائی غریب ہے،
بھائی مسکین ہے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، تو کسی مدرسے کسی ہسپتال کا کوئی حق نہیں، سب سے پہلے حق ان کا ہے، آپ ان کو دیں۔ آپ کے بہن بھائی آپ کی دولت مندی کی وجہ سے تڑپتے نہ رہیں، بلکہ سکون کی زندگی حاصل کریں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ اس تیزی سے مال میں ترقی انہیں دیتے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو دھارس دی، انہیں کھڑا کیا، انہیں کاروبار کروائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹکا ٹکا روپیہ 10 روپے 50 100 بانٹتے رہیں، آپ کسی ایک اپنے عزیز کو کھڑا کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی آپ کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہمیں دے دیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، اگلے سال پھر دیکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں انسان مسکین نہیں مجرم بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی انسان کسی معاملے میں کسی مسکین غریب کی مدد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ تو پہلا جسے حکم دیا دینے کا، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو۔ نمبر 2 والمساکین، مسکینوں کو۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی پیشہ ور فقیروں کے متعلق۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کے اونٹوں کے چارے کے متعلق پریشانی ہوئی، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے پوری مشکیں اٹھائی ہوئی ہیں آٹے کی۔ آپ نے فرمایا ان سے پکڑو، انہیں گول کے اونٹوں کو پلاؤ، بھوکے کھڑے ہیں، انہوں نے تو آگے جا کے پھر مانگ لینا ہے۔ تو یہ جو پیشہ ور ہیں ان کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ تھا۔ اس لیے صرف پیسے دے دینا یہ نہیں، بلکہ تحقیق کرنا، جس طرح رسول اللہ نے اس فقیر کو کہا تھا کہ میں تیرے متعلق تحقیق کروں گا، اگر تیرا حق بنتا ہوا تو ضرور دوں گا، وگرنہ نہیں۔ اس طرح جو مال دینا ہے تو صرف پھینکنا نہیں، بلکہ حقدار کو دینا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں لوگوں کے سامنے دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چند جمعے پہلے ان 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا میں کسے کیا دے رہا ہوں۔ یہ بات عرصہ دراز تک میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیسے ہو سکتا ہے انسان دے اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے صحن کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا تو آ جاتے، اپنی وہیل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف فقراء پیچھے آ کے ان کے سامنے ان کے کان میں اپنی حاجت بیان کرتے، وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، انہیں نہیں علم کہ میں 100 ریال دے رہا ہوں، 500 ریال دے رہا ہوں یا 10 ریال دے رہا ہوں، بس وہ جب تک بیٹھے رہتے وہ لوگوں کو دیتے جاتے۔ اور یقین مانیے جو لوگ ایسے دیتے ہیں کہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں ان گنت دیا ہے، وہ ان گنت خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا فرمایا والمساکین، مسکینوں کو دے دے۔ مسکین کون ہے؟ میں اس کی وضاحت عرض کر چکا کہ جو کام کرتا ہو اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ اور دیکھیں، ہم ہر جمعے کو دوسری رکعت میں سورت دہر سنتے ہیں، اللہ کو ان بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے وہ بندے جو کھلاتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو، اور کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ لا اريد منکم جزاء ولا شکورا،
ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، لیکن ہم دے کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ساڈیاں زکاتاں کھا کے ساڈے اگے گلاں کرنا ہے۔ بھئی تمہارا ہے کیا تھا؟ جب ہم نے زکات دی وہ حق ان کا تھا جو ہم نے دیا، ہم نے اپنے سر سے بوجھ اتارا، ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم تھے اور اللہ کا حق دے کے جرم کی صف سے نکل گئے۔ اللہ ہم نے اپنے مال کو پاک کیا، وہ جو انہیں دیا تھا وہ انہی کا حق تھا۔ ہم یہ بات زندگی بھر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر ایذا دیتے ہیں، کہا ان کے لیے اللہ کا یہ فرمان، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے انداز میں کہہ دو بابا جی معاف کرو، اماں جی آپ معاف کریں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ صدقہ دے کے اسے ایذا دو، اسے کسی تکلیف میں یا اسے تانا زنی کرنی شروع کر دو۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو کہ کوئی کسی کے سامنے ہم دکھا کے کریں کہ یہ میں یہ کر رہا ہوں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے، ہاں اس نیت سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ نیکی کے رستے پہ آئیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے کریں کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے کہیں گے سخی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگ جو جہنم سے گرم کیے جائیں گے، ان میں ایک یہ غنی انسان بھی ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے رستے میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا، اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھر، اپنی دکان، اپنی فیکٹری کے دروازے پہ لائنیں نہ لگوائیں، حقدار کو ان کا حق ان کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دکھاوے کا معاملہ یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسری مد والعاملین، سرکاری اسلامی حکومت کے اندر، سرکاری محکمے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل اسلام، ایسے غیر مسلمان، ایسے نان مسلم، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں۔ جو اپنے مذہب پہ سٹرک ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے غیر مسلمان انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، ہماری ہیلپ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائیں گے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اللہ اکبر، گردن چھڑانا۔ اس زمانے میں تو غلام تھے جن کی گردن چھڑائی جا سکتی تھی، آج مقروض کی گردن کو چھڑانا یہ زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مقروض کون سا؟ جس نے بینک سے قرضہ لے کے سود پہ پیسے لیے تھے، اب وہ کرائسس میں آ گیا، یہ نہیں، جو کام کرتے ہوئے بیچارہ کسی معاملے میں کرائسس میں آیا، اسے گھاٹا پڑ گیا، ایسا مقروض آدمی وفی الرقاب، اس کی گردن کو آزاد کروانا، یہ اس سے کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اور جسے چٹی پڑ جائے۔ چٹی کیا ہے؟ کہ آپ منصف بنے ہیں، آپ نے کہا اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، وہ مکر گیا، نہیں دے رہا، اللہ نے کہا اب تم نے اپنا عہد پورا کرنا ہے، چاہے اپنی زکوٰۃ سے دے دو یا لوگوں سے زکوٰۃ لے کے پیسے دے دو، جو عہد اللہ کے نام پہ کیا تھا اسے تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اگر چٹی پڑ جائے انسان کو ایسے کسی بھی معاملے میں، اس نے نہیں دینے تھے، کسی کی ضمانت دے بیٹھا، تو اسے چاہیے کہ اس ضمانت کو بھرے، چاہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے یا لوگوں سے لے کے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ آپ ایک ہسپتال بناتے ہیں، اس میں غرباء، مساکین اور عوام الناس کا علاج مفت کرتے ہیں،
ایسے ہسپتال کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح مدارس جہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس بعض ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض خلفاء نے جب زکوٰۃ کی رقم ہوئی تو اس سے راہداریاں بنائیں۔ تو اسی طرح وابن السبیل، مسافر، یہ آج کل ایک کاروبار بن گیا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا، میری جیب کٹ گئی۔ اگر واقعتاً کو مسافر اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا تو زکوٰۃ کے مال، چاہے وہ اپنے گھر میں امیر کیوں نہیں، اسے زکوٰۃ کے مال میں سے گھر جانے تک اسباب دیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام کے مالیاتی نظام میں ایک مالیاتی دنیا کا نظام ہے جس میں خود غرضی اور دوسرے کے مال کو چھیننا، اپنے معاملات کا تحفظ، صرف یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کے مالیاتی نظام میں یہ ہے کہ تم دوسرے کے ساتھ خیر کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ خیر کرے گا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اس زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے نہ دینا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ کے دیں گے، یہ ہم پہ مصیبت پڑی۔ خوش دلی سے دو، اللہ خوش دلی سے تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جن کو نہیں دیا، اے اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں وسعتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہیں عطا کیا ہے انہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔